جنوبی پنجاب میں سیلاب کے آفٹر شاکس آنا شروع ہو گئے۔ ڈینگی نے ملتانیوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ ڈینگی کیسز میں تشویشناک اضافہ ریکارڈ، 2 ہفتوں میں 9 کنفرم کیسز رپورٹ۔ ادھر بہاولپور میں ڈینگی مچھر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی، 24 گھنٹے میں 5 کیس رپورٹ۔ بہاول وکٹوری اور سرساری قباسی ہسپتال میں ڈینگی کے 7 مریض زیر علاج۔ صحت حکام نے پی ڈی ایم اے کے الرٹ کو یکسر نظر انداز کیا، جس کی قیمت شہریوں کو چکانا پڑے گی۔ جلال پور پیربالا میں سیلابی پانی سے ملتان سکھر موٹر وے کا مشرقی ٹریک ٹوٹ گیا۔ موٹر وے پولیس اور این ایچ اے کا عملہ بھاری مشینری کے ساتھ موجود۔ ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر محمد سیف موٹر وے پر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لینے پہنچ گئے۔ اے ڈی سی محمد سیف کہتے ہیں موٹر وے کے پشتوں کو پتھر ڈال کر مضبوط کیا جا رہا ہے۔ موٹر وے پر کہیں شگاف نہیں ڈالا جا رہا، شگاف ڈالنے کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ دریا کا پانی ہے وہ اس وقت جو ہے موٹر وے کو کراس کر رہا ہے، اور جہاں سے وہ کراس کر رہا ہے وہاں پہ شدید ویئر اینڈ ٹیئر ہے، جس کی وجہ سے ہمیں مسلسل جو ہے نا موٹر وے کو بچانے کے لیے پتھر وغیرہ ہم نے سائڈ پہ لگائے ہیں، اور جتنا اس کو مضبوط کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک بات ہے موٹر وے جسیپا پہ شگاف ڈالنے کی، تو ایسی ابھی کوئی اطلاعات نہیں ہے، اور نہ ہمارا کوئی ایسا پلان ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی شگاف ڈالیں گے۔ ہم اس وقت حد ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ اس موٹر وے کو جتنا بچا سکے اتنا بچایا جائے۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا جلال پور پیربالا کا دورہ۔ کمشنر عامر کریم خان نے جلال پور پیربالا سیلاب ریلیف ریسکیو آپریشن موٹر وے کے متاثرہ حصے کی بحالی بارے بریفنگ دی۔ موٹر وے متاثرہ حصے پر بحالی کا کام بھاری مشینری کے ساتھ جاری۔ کمشنر عامر کریم خان کہتے ہیں سیلابی پانی کم ہوتے ہی تمام آبادیوں میں نقصانات کا سروے شروع کیا جائے گا۔ شریف میں سیلاب تو گزر گیا لیکن متاثرین کے لیے مشکلات چھوڑ گیا۔ بیٹ احمد، بستی دبئی سمیت درجنوں بستیوں کے زمینی رابطے بحال نہ ہو سکے، درجنوں گھر دریا برد ہو گئے، کچھ نہیں بچا، فصلیں جانور سب ختم ہو چکے۔ حکومت امدادی رقم دے، متاثرین کی دہائی۔ مبارکپور میں ستلج کے سیلاب سے درجنوں گھر تباہ، بستی لال خاں میں 50 سے زائد گھر پانی میں بہہ گئے۔ متاثرین خیمہ بستیاں بنا کر سڑک کنارے بے یارو مددگار، متاثرہ خاندان خوراک جیسی بنیادی سہولیات سے بھی محروم، حکومت سے فوری امداد کی اپیل۔ راجن پور میں محکمہ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کے زیر اہتمام ویل چیئر تقسیم کی تقریب۔ ایم پی عبدالعزیز خان دریشہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ معذور افراد میں ویل چیئر اور ٹرائی سائیکل تقسیم، شہریوں کو حکومتی پروگرام سے مستفید ہونے کی ہدایت۔ شعبہ ڈیری ڈیولپمنٹ کی ترقی کے لیے تاریخ ساز اقدام، ضلع بہاڑی کے پیرا ویٹرنری سٹاف موٹر سائیکل فراہم۔ ڈیپٹی کمشنر عمران توقیر نے تقریب کا افتتاح کیا۔ ادھر لودھرا میں بھی پیرا ویٹرنری سٹاف کو 60 موٹر سائیکل فراہم، ڈیپٹی کمشنر نے موٹر سائیکلوں کو چابیاں تقسیم کی۔ بستی ملک میں واپڈا دفتر کے باہر آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک یونین کا احتجاج، وفات پا جانے والے ملازمین کے بچوں کو فوری بھرتی کرنے کا مطالبہ، مظاہرین کا حقوق نہ ملنے پر احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کرنے کا اعلان۔ قائمپور پولیس نے اندھے قتل کا سراغ لگا لیا، 4 سالہ عنایا کی سوتیلی ماں ہی قاتل نکلی۔ سوتیلی ماں نے زمین کے لالچ میں گلا دبا کر بیٹی کو قتل کیا اور لاش کبیرہ پلی گٹر میں پھینک دی۔ حادثاتی موت سمجھ کر عنایا کی تدفین کی گئی۔ سوتیلی ماں نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ گوریوالا میں ملاوٹ مافیا کے گرد پنجاب فوڈ اتھارٹی کا گھیرا تنگ، 200 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف، مالک کے خلاف FIR درج، کلیکشن سینٹر کو بند کر دیا گیا۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی کہتے ہیں دودھ نما سفید زہر ملک شاپس اور گھروں میں سپلائی کیا جانا تھا۔ ملتان میں مارکیٹ کمیٹی اور میپکو کی مبینہ غفلت، آڑھتیوں پر بھاری، سبزی منڈی میں بجلی کی عدم فراہمی پر آڑھتی اور پلےدار سراپا احتجاج، مارکیٹ کمیٹی کے خلاف شدید نعرے بازی، کہا
बिजली ना होने से कारोबार ठप होकर रह गए। आला हुकाम फौरी नोटिस लें। लिया के शहरियों की सफरी मुश्किलात खत्म होने के करीब, ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां जारी। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने इलेक्ट्रिक बस के पॉइंट का दौरा किया, कहा पहले मरहले में 15 ग्रीन बसें चलेंगी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार, अब लाइसेंस मुअत्तल और भारी जुर्माने होंगे। ट्रैफिक पुलिस की समरी हतमी मराहिल में पहुंच गई। 25 बार खिलाफ वर्जी पर कम से कम जुर्माना 2000 जबकि ज्यादा से ज्यादा 20,000 होगा। मुल्तान तालीमी बोर्ड की जानिब से मैट्रिक सेकंड एनुअल इम्तिहानात का रिवाइज शेड्यूल जारी। मैट्रिक के सप्ली इम्तिहानात 29 सितंबर से शुरू होंगे। इम्तिहानात सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस मुलतवी किए गए थे। 16,000 तलबा इम्तिहान देंगे। लिया में इंटर नताइज में पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब। प्री मेडिकल में पहली पोजीशन लेने वाले मोहम्मद वसीम, ICS में तीसरी पोजीशन लेने वाली तालिबा माह जबी शारिक। तकरीब में तलबा और तालिबात में कैश प्राइज शील्ड तकसीम की गई। तोलंबा के होनहार तालिब इल्म रेहान नियाज के इंटरमीडिएट इम्तिहान में पहली पोजीशन। 1200 में से 1154 नंबर्स हासिल करके मुल्तान बोर्ड में कंप्यूटर साइंस ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल की। वालिदैन और असातिज़ा खुशी से निहाल। सैलाब मुतासरीन से मोहब्बत का मुनफरिद इजहार। बहावलपुर बोर्ड में प्री इंजीनियरिंग के पोजीशन होल्डर तालिब इल्म ने इनाम में मिलने वाली रकम सैलाब मुतासरीन को देने का ऐलान कर दिया। मोहम्मद फैजान का कहना है कि सैलाब से मुतासरा भाई मुश्किलात का शिकार हैं। सरगोदा आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर तमाम जश्न दे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से नुमाइश। कॉलेजेस और स्कूल्स की तालिबात ने अस्माए मुबारक को कैनूस पर उतारा। फनपारों में अस्माए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुश रंग खिताती से नुमाया किया गया। बेहतरीन फनपारे तख्लीक करने वाले तालिबात में इनामात तकसीम। भावनगर में पाक सऊदी दिफाई मुआहदे की खुशी में रैली, कारकुनान और शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। शुरका का कहना था कि मार्के हक में शानदार कामयाबी के नताइज आना शुरू हो गए। दिफाई मुआहदा बहुत बड़ी कामयाबी है। और हिमयर खान में अब खवातीन और बच्चों को किसी से डरने की जरूरत नहीं। पिंक बटन खुफिया मुहाफिज बन गया। लड़ाई झगड़े, हादसे या हैरेसमेंट का मसला हो, पिंक बटन दबाने पर पुलिस फौरी मदद के लिए मौजूद होगी। शहर में 10 जगहों पर पिंक बटन नस्ब।